السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں مرمِ کائزان بائی عریشہ پارٹ 42۔ کچھ پتہ چلا تمہیں عہد کے بارے میں؟ ایک آدمی اندر آیا تو وہ اس سے پوچھنے لگا تھا، جبکہ کائزان کا دھیان بھی اسی طرف چلا گیا۔ نہیں سر، عہد کے بارے میں کچھ ہی پتہ نہیں چل رہا، نہ جانے یہ لڑکا کہاں گیا ہے۔ ہم تو اسے ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک چکے ہیں، لیکن اس کی کہیں کوئی خبر نہیں مل رہی۔ سر، مجھے نہ انسپکٹر یاور پر شک ہے، میں نوٹ کر رہا ہوں انسپکٹر یاور نہ پچھلے دنوں عہد کا پیچھا کر رہا تھا۔ عہد نے مجھے خود بھی بتایا تھا کہ انسپکٹر یاور اس کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ پھر اس نے مجھے بتایا کہ انسپکٹر یاور اس کا اسٹیپ بردر ہے۔ پھر میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی آپسی لڑائی ہو، اسی لیے اس پر نظر رکھ رہا ہو، لیکن 3 دن سے عہد غائب ہے۔ سر، آپ کو ایک بات اور بتاؤں؟ 3 دن پہلے نہ عہد پر رفیل نے حملہ کیا تھا، میرا مطلب ہے اسے بہت مارا تھا، بہت برے طریقے سے، اس کا منہ تک توڑ دیا تھا رفیل نے۔ حالت خراب ہو گئی تھی عہد کی، میں ہی اسے ہسپتال لے کر گیا تھا۔ وہ تفصیل سے بتا رہا تھا، جبکہ کائزان کے ساتھ ساتھ سمیر بھی پریشان بیٹھا ہوا تھا۔ کہیں یاور نے اسے کسی شک کی بنا پر گرفتار تو نہیں کر لیا، یا کسی اور وجہ سے؟ اگر ایسا ہوا تو میں بہت برے طریقے سے پھنس جاؤں گا۔ ہاں تو اپن کیا کر سکتا ہوں؟ دیکھ، اپن کو پولیس کے چکر میں نہیں پڑنا، اس کا تو بھائی ہے، اس کو چھوڑ دے گا، اپن کی تو ہڈیاں توڑ دے گا، اپن نہیں جائے گا، اپن جا رہا ہے۔ ادھر سے وہ اٹھنے لگا تو سمیر نے غصے سے اسے دیکھا تھا۔ بیٹھ جاؤ یہیں پر، بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں نہیں بھیج رہا ہوں میں یاور کے پاس۔ اسے گھورتے ہوئے خود اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا، جبکہ وہ کندھے اچکا گیا۔ میں نے تو دیکھا ہی نہیں اسے کتنے دن سے، اور یاور اس سے اس طرح سے بے وجہ تو کڈنیپ نہیں کرے گا۔ مانا ان میں آپسی رنجشیں ہیں، لیکن پھر بھی مجھے نہیں لگتا کہ وہ اسے بے وجہ میں اٹھا لے گا۔ اور رفیل والی بات تو مجھے پتہ ہی نہیں رفیل نے ایسا کچھ کیا ہے۔ سچ بتاؤ قائزان، اس نے ان سب چیزوں میں مجھے بھی شامل نہیں کیا۔ شاید میں اسے روک ٹوک کرتا رہتا ہوں، اس لیے اس نے مجھے اس بارے میں نہیں بتایا ہوگا۔ ہاں، لیکن وہ عہد 3-4 دن سے غائب ہے، میں نے بھی نہیں دیکھا۔ پھر جا کر یاور سے پوچھو کہ کہاں ہے میرا دوسرا سالہ، اسے لے کر آؤ اور یہاں سمیر کے سامنے پیش کرو۔ آج کل یہ سمیر کا بڑا لاڈلا بنا ہوا ہے، اور سمیر اس پر کافی پولے بھی کھول رہا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، میں تھوڑی دیر میں اس کے بارے میں انفارم کرتا ہوں۔ ابھی میں یاور کے پاس جا رہا ہوں۔ فون بند کرتے ہوئے جیسے ہی گھوما، سامنے نشرا کو کھڑے دیکھا۔ شک تو مجھے بہت دنوں سے تھا رسل، لیکن آج یقین ہو گیا، اور آج تم مجھ سے کچھ نہیں چھپاؤ گے۔ تم کائزان سے بات کر رہے تھے، رائٹ؟ وہ سینے پہ ہاتھ باندھے اسے گھورتے ہوئے بولی تھی، میں تم سے پہلے بھی کچھ چھپانے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا، لیکن اس وقت ٹائم نہیں ہے، بعد میں آ کر تمہیں بتاتا ہوں، بہت ضروری کام کے لیے جا رہا ہوں۔ بعد میں کب تک؟ وہ اب تک اس کے راستے میں کھڑی تھی۔ آج شام کو باہر چلیں گے، میں تمہیں وہاں سب کچھ بتا دوں گا۔ ٹھیک ہے، میں تمہارا ہوٹل میں ویٹ کروں گی، بلکہ ہوٹل میں نہیں، ساحل سمندر پر ٹھیک رہے گا، وہاں پر ہم کھل کر بات کر سکیں گے، اور کوئی ڈسٹرب بھی نہیں کرے گا۔ وہ فوراً ہی پلان بنا چکی تھی۔ ڈارلنگ، ڈیٹ تھوڑی منانی ہے جو ساحل سمندر پر جا کر ماریں گے۔ نہیں، میرا مطلب ہے تم جہاں کہو گی وہیں آ جاؤں گا۔ ویسے سمندر ڈیٹ کی جاتی ہے؟ باتیں نہیں، یو نو واٹ آئی مین، شام کو ملتے ہیں۔ وہ آنکھ دبا کر کہتا باہر نکل گیا تھا، جبکہ نشرا صرف سر ہلا گئی۔ چھوڑ دے بھائی، کتنا مارے گا، بس کر دے، وہ چلائے جا رہا تھا، جبکہ یاور اس کا کوئی لحاظ نہیں کر رہا تھا۔ اس کے جسم کی حالت بگاڑ چکا تھا، ایسا کوئی حصہ نہ تھا جہاں پر وہ اسے ڈنڈے نہ مار کر اپنا غصہ نکال چکا ہو۔ آج کے بعد رانگ سائڈ پر آ کر مجھے تمہارا بائک نظر آیا۔ ارے نہیں آئے گا میرے باپ، چھوڑ دے، مجھے خدا کا واسطہ ہے، تو آرمی میں ہے، کیوں فضول میں ٹریفک پولیس والا بن رہا ہے؟ چھوڑ دے میرے بھائی، میری ایک غلطی معاف کر دے، میں آج کے بعد بائک ہی نہیں چلاؤں گا۔ ہاں تو چھوڑ ہی تو رہا ہوں، 3 دن سے زیادہ رکھنے کی پرمیشن نہیں ہے ٹریفک قانون توڑنے والے کو، وہ اس کے ہاتھ پیر کھولتے ہوئے بولا تھا، جبکہ عہد سے تو سیدھا کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا۔ ہائے اللہ، مار ڈالا مجھے، میری ایک ہڈی سلامت نہیں بچی، وہ چلا رہا تھا، جبکہ وہ اس کا بازو پکڑ کر اسے گھسیٹتے ہوئے باہر لایا تو سامنے رسل کو بیٹھے دیکھا۔ رسل بھائی، اچھا ہوا تم آ گئے، خدا کے لیے مجھے بچا لو، یہ جلاد مجھے مار ڈالے گا۔ وہ رسل کی طرف بڑھا تھا، جبکہ عہد کی حالت دیکھ کر اسے اس پر ترس آیا تھا۔
यावर ये क्या हालत बना दी है तुमने इसकी, तुम्हें इस मासूम पर तरस नहीं आया? वो उसका सूजा हुआ मुंह देखकर परेशानी से उसे कुर्सी पर बिठाता खुद भी साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया था, जबकि यावर आराम से अपनी चेयर संभाल चुका था। ये तुझे मासूम लगता है, इसी ने कायजान को मारा है, वो गुस्से से उसे देखते हुए चिल्ला उठा था। अरे मेरे भाई, मुझे देखकर तुझे लगता है मैं एक मच्छर भी मार सकता हूँ? कभी ज़िंदगी में तूने मुझे सख्त काम करते हुए देखा है? तुझे ऐसा लगा ही कैसे कि मैं हाथ में पिस्तौल पकड़कर किसी का कत्ल कर दूंगा? वो सब कुछ तो मैं कायजान भाई के कहने पर कर रहा था। उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर मुझे अच्छी जॉब चाहिए और मैं सारी ज़िंदगी यशी के साथ यहाँ पर रहना चाहता हूँ तो अपनी ज़िंदगी बेटर बनाना चाहता हूँ तो मुझे एक्टिंग करनी पड़ेगी। मुझे क्या पता था इस एक्टिंग के चक्कर में मेरी हड्डियाँ टूट जाएगी। पहले वो रफ़ील मेरी हड्डियाँ तोड़ता है, फिर वो डब्लू मेरे पीछे भागता है और अब ये भी मेरी हड्डियाँ तोड़ता है। यार कोई तो मेरी हड्डियों को बख्श दो। वो सच में रो देने को था, जबकि वो कन्फ्यूज़ सा उसे देख रहा था। वो क्या बोले जा रहा था, उसे एक लफ्ज़ समझ नहीं आ रहा था। कायजान के कहने पर क्या ये सब कायजान की प्लानिंग थी? कायजान भाई ने उसे फ़ोन किया तो उसने आगे से फ़ोन नहीं उठाया, इसीलिए कायजान भाई ने मुझे कहा मैं जाकर उसे बताऊं कि सच क्या है, ताकि ये जो इतवार के दिन आधी रात को समीर के गोदाम पर हमला करने की प्लानिंग बना रहा है वो ना करे। लेकिन उसने आगे से मुझे पकड़ लिया और मुझ पर झूठा कानून ट्रैफिक तोड़ने का इल्ज़ाम लगा के अंदर कर दिया और 3 दिन से मुझे मारे जा रहा है, मेरी एक भी बात नहीं सुन रहा। अपनी सफाई देता उसे तफसील से बता रहा था, जबकि यावर सर पकड़ कर रह गया था। जब से ये कायजान आया था उसे शक तो था ही, लेकिन फिर उसने अपनी आंखों से कायजान की लाश देखी हुई थी, वो कैसे किसी दूसरे पर यकीन करता? ये सब कुछ क्या हो रहा है रसल? मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा। ये क्या कहानी है? वो उलझते हुए पूछ रहा था जब कायजान रफ़ील के साथ तेज़ी से उसके ऑफिस में दाखिल हुआ। कायजान वो उठकर खड़ा होते हुए उसे देख रहा था जब उसने उसे बैठने का इशारा करते हुए अपने लिए कुर्सी घसीटी थी। सबसे पहले ये जो संडे नाइट को तुम गोदाम में रेड डालने की प्लानिंग कर रहे हो उसे यहीं पर ख़त्म करो। सामान सिर्फ इतना नहीं है जितना इस गोदाम में है। हम सारे गैंग को एक साथ पकड़ेंगे। जो लोग अब तक सामने आए हैं सिर्फ ये लोग इस काम में शामिल नहीं है। बहुत बड़ा गेम खेला जा रहा है। यहाँ मर्म की डिलीवरी से अगले ही हफ्ते मैं ये काम शुरू करवा दूंगा और एक बहुत बड़ी पार्टी करेंगे और इसी पार्टी में ये सारे गैंगस्टर्स, ये सारे माफिया गैंग और पूरा ड्रग गैंग एक्सपोज होंगी और बाकी की कहानी मैं तुम्हें खुद सुनाऊंगा। उसकी तरफ देखते हुए बोला तो यावर ने सिर्फ हाँ में सर हिलाते संडे नाइट की प्लानिंग को यहीं पर ख़त्म करने के लिए अपने ऑफिसर्स को इन्फॉर्म किया था, जबकि अब वो कायजान के सामने बैठा उसकी सारी बातें सुनने के लिए तैयार था। मैं काफ़ी दिनों से समीर के पीछे लगा हुआ था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये अचानक से गायब कहाँ हो गया। इतना तो मैं समझ चुका था कि जिस तरीके से वो वहाज काज़मी की दौलत के पीछे पड़ा हुआ है उसके पीछे कोई बड़ी वजह है, क्योंकि अपनी ज़िंदगी हर किसी को प्यारी होती है। इतना बड़ा मुंह पर दाग लेकर भी वो मेरे पीछे लगा हुआ था। उसे किसी भी कीमत पर वहाज काज़मी चाहिए था और उसकी वजह थी वो सारी दौलत जो वहाज काज़मी के नाम की थी। वहाज काज़मी की दौलत मेरी सिर्फ एक कंडीशन पर हो सकती थी कि अगर वहाज काज़मी इस दुनिया में ना रहे। लेकिन समीर को ये बात पता ही नहीं थी कि वहाज काज़मी को मरे तकरीबन 1.5-2 साल गुजर चुके हैं। इसीलिए उसने मुझे रास्ते से हटाने के लिए एक प्लानिंग बनाई थी और गलती से उसने इस प्लानिंग में इस आदमी को शामिल कर लिया जिसे मैं पाकिस्तान वापस भेज चुका था मिस्र से डिपोर्ट करके। जब मैंने तुम्हारे कहने पर अहद को मिस्र से डिपोर्ट करके वापस पाकिस्तान पहुंचाया तब वो अचानक ही अहद को गायब कर चुका था। तकरीबन 1 महीने तक अहद गायब था। कहाँ गया, क्यों गया, कुछ समझ नहीं आया, लेकिन इतना मैं समझ चुका था कि वो पाकिस्तान नहीं पहुंचा। फिर एक रात मुझे अचानक ही अहद का फ़ोन आया और उसने मुझे बताया कि एक आदमी ने उसे बहुत सारे पैसे दिए हैं और अपने आगे काम के लिए रखा है और वो गलत काम करता है। वो किसी भी हालत में मुझे कत्ल करना चाहता है। फिर मैंने अहद के साथ मिलकर एक प्लानिंग बनाई जिसमें मैंने अहद को समीर का काबिल एतबार आदमी बनाया। मैंने अहद को उसके लिए काम करने के लिए कहा। वो उस पर यकीन करने लगा तो समीर ने उसी को मुझ पर हमला करने के लिए भेज दिया, क्योंकि जब मर्म अपने भाई को देखेगी तो वो गाड़ी से बाहर भी आएगी और हमला भी होगा। उसी दिन उसने मुझे फ़ोन पर पहले ही बता दिया था कि वो मुझ पर हमला करने वाला है। उस रात जब मैं मर्म को लेकर अस्पताल से निकला तब मुझे पता था क्या होने वाला है। मैंने गाड़ी में मर्म को पूरी तफसील बताई और वहीं पर मैंने ब्लड प्रूफ जैकेट पहन ली, क्योंकि मुझे शक था कि शायद समीर अहद के साथ अपने किसी आदमी को भी भेजेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहाँ पर सिर्फ अहद था
اور اس چیز نے میری پلاننگ کو اور بھی آسان کر دیا۔ میں نے جس طرح سے احد سے کہا تھا اس نے وہی کیا۔ ہم نے ایک ڈمی کو پانی میں پھینکا اور ویڈیو بنا کر سمیر کو سینڈ کر دی۔ سمیر کو اس بات پر یقین آ چکا تھا کہ میں مر چکا ہوں، پھر پانی سے لاش ملنا اور پھر وہاں پر تم لوگوں کو یقین دلانا، یہ سب کچھ میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ ہاں لیکن وہاں پر مردہ خانے میں تم لوگوں کی دہاڑے سن کر میرے کان پک گئے تھے۔ یار اس طرح سے کون روتا ہے بچوں کی طرح؟ نکمو، ایک کنگ کے آگے کام کرتے ہو تم، ایک گینگسٹر کے لیفٹ رائٹ ہینڈ ہو۔ بچوں کی طرح دہاڑے مار مار کر رو رہے تھے جیسے کسی نے پیٹ دیا ہو تم لوگوں کو۔ اس سے اگلے ہی دن میں نے رسل سے رابطہ کیا تھا اور اس کھوتے کو بتایا تھا کہ ابھی زندہ ہوں۔ تم لوگوں کو بتا دیتا تو تم لوگ ایکسائٹمنٹ میں آ کر ضرور کچھ نہ کچھ الٹا سیدھا کر لیتے، اسی لیے یہاں آ کر تم لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ اب بالکل ریلیکس ہو جاؤ، میں بالکل ٹھیک ہوں اور میری مرم پہلے دن سے سب کچھ جانتی ہے، کیونکہ میں اپنی مرم کو اتنا بڑا صدمہ دے کر کوئی بھی پلاننگ نہیں کر سکتا تھا ورنہ اس کی حالت بگڑ جاتی۔ میں اس کی پریگننسی کے دوران اسے کسی طرح کی کوئی ٹینشن نہیں دینا چاہتا تھا۔ ہاں لیکن مرم نے ڈرامے کر کے میرا کام اور آسان کر دیا۔ سمیر بیچارہ اپنے آپ کو بہت اسمارٹ سمجھ رہا ہے کہ وہ ایک چھوٹے قائزان کو مرم کی زندگی میں لے آیا ہے۔ وہ یہ نہیں جانتا کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے میرے اشاروں پر کر رہا ہے اور آگے بھی سب کچھ میرے اشاروں پر ہی ہوگا۔ باقی سب کچھ تو ٹھیک ہے بھائی، لیکن آپ کے اس والے بھائی نے مجھے بہت مارا ہے۔ یہ تو خیر بچپن سے ہی جلتا ہے مجھ سے، یہ تو مارے گا، لیکن اس نے بھی مجھے بہت مارا ہے۔ آپ اس کو مارو تاکہ میرا بدلہ پورا ہو جائے۔ آپ کو میرا بدلہ لینا ہوگا جیجو۔ احد اس کی پوری بات ختم کرنے کے بعد رفیل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اسے چابی دے رہا تھا۔ جب اس نے رفیل کی طرف دیکھا، رفیل نے گھبرا کر کرسی سے اٹھ کر باہر کی راہ لی تھی۔ ابھی بیٹھ جاؤ رفیل، تم سے تو میرے بھی بہت حساب نکلتے ہیں، لیکن میرے حساب یہ کیس ختم ہونے کے بعد پورے ہوں گے۔ اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ رفیل مزید گھبرا گیا، جبکہ قائزان اپنے بازوؤں پر سے شرٹ ہٹاتا بٹن اوپر بند کر چکا تھا۔ مجھے مرم کے پاس جانا ہے، وہ بڑی معصومیت سے بولا تھا۔ تیری مرمت کرنے کے بعد ساتھ چلیں گے، ابھی بیٹھ جا، وہ آہستہ سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا تھا، جبکہ اس کی گھبراہٹ میں مزید اضافہ ہو رہا تھا۔ چلو اب مجھے یہ بتاؤ کہ پلاننگ کیا ہے اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ سمیر کو اتنا پیسہ کیوں چاہیے؟ کیونکہ سمیر کا کام تو ویسے بھی چل رہا ہے، اچھا خاصا کما رہا تھا اس کام سے، تو پھر کیا ضرورت ہے اسے وحاج کے پیسوں کی؟ اسے دیکھ کر لگتا تو نہیں کہ وحاج کے پیسوں سے اپنی پراپرٹی میں اضافہ کرے گا۔ وہ وحاج کاظمی کی ساری دولت چاہتا ہے کیونکہ یہ دولت ہماری سوچ سے زیادہ ہے۔ مجھے خود اندازہ نہیں تھا کہ بابا نے ان ساری چیزوں سے اتنا منافع کمایا ہوا ہے۔ یاور تم اندازہ نہیں لگا سکتے، میری سوچ یہ تھی کہ بابا کی جائیداد اتنی ہوگی، لیکن میری سوچ میں بابا کی جائیداد کا 1% بھی نہیں تھا۔ جو 11 ملکوں کے بڑے بڑے ڈرگ گینگز ان سب چیزوں میں شامل ہو رہے ہیں، وہ سارے لوگ بابا کے آگے کام کرتے رہے ہیں۔ بابا نے یہ کام چھوڑنے سے پہلے ان ساری چیزوں کو لیگل طور پر سیٹ کیا تھا، یعنی کہ بابا کے پاس لیگل پیپرز موجود تھے اس کام کو شروع کرنے کے لیے۔ وہ ڈرگز کو دنیا میں بالکل اسی طرح عام کر دینا چاہتے تھے جس طرح سگریٹ اور شراب عام ہے، تو پھر تو سمیر یہ کام کروا سکتا تھا۔ اس نے اب تک یہ کام شروع کیوں نہیں کروایا؟ وہ الجھ رہا تھا۔ پیسہ، یہ سارا کام صرف اور صرف وحاج کاظمی کے پیسوں سے ہو سکتا ہے، کیونکہ اتنا پیسہ صرف اسی کے پاس تھا، اور وحاج کاظمی کی ساری دولت اس کی نسل سے آگے نہیں جا سکتی، یعنی کہ وحاج کاظمی کا بیٹا میں، قائزان کاظمی، اور پھر میری اولاد۔ اس نے مجھے مار کر غلطی کر دی اور اب اس غلطی پر وہ پچھتا رہا ہے۔ اسے یہ کام شروع کرنے کے لیے میرے بچے کو اس دنیا میں لانا پڑ رہا ہے۔ اب وہ میرے بچے کے سہارے یہ کام شروع کر دے گا، ثابت کر دے گا کہ قائزان کاظمی مر چکا ہے، اور پھر میرے بیٹے کو سربراہ بن کر بابا کے ساری جائیداد پر قبضہ کر لے گا اور آرام سے ایک کاروبار شروع کر دے گا۔ بہت جلد سمیر ہمدانی اس دنیا کا سب سے امیر آدمی ہوگا، جو بابا کی طرح غیر قانونی طریقے سے نہیں بلکہ لیگل طریقے سے بہت ساری دولت بنائے گا، اور کوئی بھی اس سے کچھ کہہ نہیں پائے گا۔ وہ جیسے اس کی ساری پلاننگ یاور کے سامنے رکھ رہا تھا۔ یہ تو بہت غلط ہے قائزان، اس سے تو پوری دنیا کے لوگوں کا نقصان ہوگا۔ سگریٹ کو عام کیا گیا تھا، اسی طریقے سے پھر شراب کو عام کر دیا گیا، حرام چیزیں ہر اسلامک ملک میں پھیلائی گئی۔ آج یہ چیز دنیا کے سامنے اتنی عام ہو چکی ہے کہ سامنے پڑی چیز کو کوئی غلط نہیں کہتا، اور پھر ڈرگز بھی دنیا میں اسی طرح سے عام ہو جائے گا۔ تو ایسا تب ہوگا جب ہم ہونے دیں گے،
یہ اور اس کام میں بہت سارے لوگ میرا ساتھ دے رہے ہیں۔ سمجھو کہ میں بہت سارے لوگوں کا ساتھ دے رہا ہوں۔ ہم اس چیز کو عام نہیں ہونے دیں گے۔ جو غلط ہے وہ غلط ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اس کام میں تم بھی میرا ساتھ دو گے۔ آف کورس میں تمہارے ساتھ ہوں، وہ فوراً بولا تو قائزان مسکرا دیا۔ جب رسل کا فون بجنے لگا، نشرہ کا فون آتے دیکھ وہ فون لے کر باہر آ گیا تھا۔ ہاں بولو نشرہ، کیا ہوا؟ خیریت تو ہے؟ تم نے اس وقت فون کیا؟ وہ پریشانی سے پوچھنے لگا تھا، کیونکہ نشرہ اسے دن میں بہت کم فون کرتی تھی۔ ہاں اصل میں سوچ رہی ہوں کہ تمہاری ڈیٹ والی بات پر نہ تھوڑا عمل کیا جائے۔ آج رات ڈیٹ کر ہی لیتے ہیں ساحل سمندر پر۔ تو کیا تم میرے ساتھ ڈیٹ پر چلنا پسند کرو گے؟ وہ سوال کر رہی تھی، جبکہ ادھر رسل کے دل میں تو جیسے لڈو پھوٹ رہے تھے۔ ویسے میں اس ٹائپ کا بندہ تو ہوں نہیں جو آدھی رات کو لڑکیوں کے ساتھ ڈیٹ مارے، لیکن میں اس بارے میں سوچ سکتا ہوں۔ ہاں تو ٹھیک ہے، پھر تم سوچ سمجھ کر فیصلہ کر لینا اور مجھے اپنا فیصلہ سنا بھی دینا۔ ویسے تم ڈیٹ پر میرا ناجائز فائدہ تو نہیں اٹھاؤ گی؟ اس سے پہلے کہ وہ فون بند کرتی رسل بول پڑا تھا۔ ارے بالکل بھی نہیں، ہرگز نہیں۔ میں تمہارا کسی طرح کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کروں گی، بلکہ پوری کوشش کروں گی کہ تمہاری حفاظت کر سکوں غلط قسم کی لڑکیوں سے۔ اس نے فوراً جواب دیا تھا، میں سوچ کر جواب دوں گا۔ ہاں ٹھیک ہے، تم سوچ لو۔ اگر آنے جانے میں کوئی مسئلہ ہو تو میں تمہیں پک اینڈ ڈراپ بھی کر دوں گی، وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ اگر ضرورت ہوئی تو ضرور بتا دوں گا، لیکن تم ہرگز مجھ پر لائن نہیں مارو گی۔ میں ایک بہت ہی شریف انسان ہوں۔ ارے کہا نا نہیں ماروں گی تم پر لائن۔ ویسے بھی میں زیادہ ہینڈسم اور گڈ لکنگ مردوں پر لائن مارتی ہوں، زیادہ گڈ لکنگ مردوں پر لائن نہیں مارتی۔ تمہاری عزت میرے ساتھ محفوظ رہے گی۔ تم سوچ سمجھ کر آرام سے فیصلہ کر کے مجھے بتا دینا۔ میں تمہاری کال کا بے چینی سے انتظار کروں گی۔ خدا حافظ۔ وہ فون رکھتے ہوئے مسکرائی تو رسل کے چہرے پر بھی مسکراہٹ بکھر گئی تھی، اور پھر اسی طرح مسکراتے ہوئے واپس کمرے کی طرف چلا گیا تھا۔ اتنی بری حالت کیسے ہوئی تمہاری؟ عہد یہ کیا ہوا ہے؟ تمہیں کس نے مارا ہے یا کیا تمہیں؟ وہ پریشانی سے عہد سے پوچھنے لگا تھا۔ ارے نہیں، بس وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اس نے فوراً بتایا تھا۔ لیکن وہ لڑکا تو کہہ رہا تھا کہ تمہیں رفیل نے مارا ہے۔ رفیل نے ایسی کوئی حرکت کی تو تم نے مجھے اس بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ ایسا کچھ بھی ہو تو مجھے بتایا کرو، کم از کم حالات میرے کنٹرول میں رہے۔ یہاں میری ناک کے نیچے کیا کیا ہوتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں چلتا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بول رہا تھا۔ باس اتنے بھی برے حالات نہیں تھے، رفیل تو پاگل ہے، آتے جاتے الٹی سیدھی حرکتیں کرتا ہی رہتا ہے۔ مجھے آپ کو بتانا مناسب نہیں لگا۔ یہ چھوٹے موٹے جھگڑے تو چلتے ہی رہتے ہیں، یہ میں خود ہینڈل کر سکتا ہوں، اس نے فوراً جواب دیا۔ ہاں ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھنا اور ڈاکٹر کے پاس چلے جانا، تمہاری طبیعت بالکل ٹھیک نہیں لگ رہی۔ وہ اس کے چہرے پر نشانات دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ جی بس میں چلا جاؤں گا آج ہی ڈاکٹر کے پاس، اس نے فوراً جواب دیتے ہوئے اس کی نظروں سے ہٹنا بہتر سمجھا تھا، ورنہ اس کی تفتیش شروع ہو سکتی تھی اور پھر وہ کیا کیا بہانے بنا کر جھوٹ بولتا۔ ارے اتنی جلدی آ گئی تم؟ اتنی فارغ تھی کیا؟ میں نے تمہیں 8 بجے آنے کے لیے کہا تھا۔ وہ گھڑی پر 7:45 بجے کا ٹائم دیکھتے ہوئے اس سے کہنے لگا۔ وہ مجھے تم سے ملنے کی بہت جلدی تھی، نشرہ نے فوراً جواب دیا تھا۔ اتنی بھی کیا جلدی تھی؟ اب میرے پاس اتنا فالتو ٹائم بھی نہیں ہے، مجھے ٹائم کی پابندی کرنے والے لوگ پسند ہے۔ رسل کچھ زیادہ ہی نخرے کر رہا تھا۔ رسل یہ اب کچھ زیادہ ہو رہا ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، جیسے اسے بتانا چاہتی ہو کہ اس کی باتیں اسے اتنی بھی پسند نہیں ہے، لیکن وہ پھر بھی برداشت کر رہی ہے۔ کیا زیادہ ہو رہا ہے؟ ایک تو میں تمہارے ساتھ ڈیٹ پر آ رہا ہوں اور اوپر سے تم مجھے ہی ایٹیٹیوڈ دکھا رہی ہو، وہ اسے گھورتے ہوئے بولا تھا۔ سوری جناب، معاف کر دیجیے۔ وہ کیا ہے کہ مجھے آپ سے ملنے کی اتنی بےتابی تھی کہ میں زیادہ دیر انتظار ہی نہیں کر پائی۔ اب اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم ڈیٹ پر چل سکتے ہیں، وہ مسکراتے ہوئے بولی تو وہ بھی مسکرا دیا۔ سچ تو یہ تھا کہ وہ خود یہاں باہر تقریباً 1 گھنٹے سے کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے 8 بجے کا وقت دیا تھا اور اس 8 کو بجنے میں اتنا زیادہ وقت لگ گیا تھا کہ انتظار کرتے کرتے رسل کبھی ادھر تو کبھی ادھر گھوم رہا تھا، اور اب اس کے 15 منٹ پہلے آ جانے پر وہ بہت زیادہ خوش تھا، لیکن یہ بات اس پر ظاہر نہیں کر رہا تھا کیونکہ وہ اسے ڈیٹ پر لے کر جا رہی تھی، نہ کہ وہ نشرہ کو۔ تمہیں میرے لیے گاڑی کا ڈور کھول کر مجھے اندر بیٹھنے کے لیے کہنا چاہیے، وہ جیسے اسے ڈیٹ کا رول بتا رہا تھا۔ اوہ سوری، وہ کیا ہے نا کہ میری پہلی ڈیٹ ہے تو مجھے ڈیٹ کے رولز نہیں پتہ، اس نے معذرت کرتے ہوئے فوراً ہی گاڑی کا ڈور کھولا تھا۔ اٹس اوکے، آہستہ آہستہ سیکھ جاؤ گی، ویسے یہ میری بھی فرسٹ ڈیٹ ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے گاڑی میں بیٹھا تھا، جبکہ نشرہ نے فوراً فرنٹ ڈور کھولتے ہوئے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی تھی۔ وہ اسے لے کر سیدھا ساحل سمندر پر آئی تھی۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے باہر نکلا تھا، جہاں ٹھنڈی ہواؤں نے اس کا استقبال کیا جب اس نے اسے سامنے کی طرف چلنے کا اشارہ کیا تھا۔
کہاں لے کر جا رہی ہو مجھے؟ لڑکی خیریت تو ہے نا؟ وہ اس کے ساتھ ساتھ قدم اٹھاتے ہوئے اس سے پوچھنے لگا تھا، جبکہ اس نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔ میں تمہیں قائزان کے بارے میں بہت پہلے ہی بتا دینا چاہتا تھا، لیکن قائزان نے مجھے منع کیا ہوا تھا۔ وہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے بتانا شروع کرنے لگا تھا۔ ظاہری سی بات تھی، وہ یہاں اسی لیے تو اسے لائی تھی۔ یقیناً صبح سے لے کر اب تک وہ یہی سب کچھ جاننے کے لیے تو اس کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔ ایک منٹ رک جاؤ، اس دنیا کے بورنگ ترین انسان، میں نے تم سے کب پوچھا قائزان بھائی کے بارے میں؟ کچھ بھی مجھے نہیں جاننا ان کے بارے میں، کچھ بھی۔ وہ زندہ ہے، یہی میرے لیے بہت بڑی بات ہے۔ اس نے مسکرا کر اسے چپ کروایا تھا، جبکہ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ اسے اسی لیے تو یہاں لائی تھی۔ صبح سے اس کی اتنی ساری کالز کے پیچھے بھی تو وہ یہی وجہ تھی، اور اب وہ اسے کچھ بھی بتانے سے منع کر رہی تھی۔ کیا مطلب ہے نشرہ؟ میں تمہاری بات کو سمجھا نہیں۔ وہ سامنے لگے ٹینٹ کی طرف بڑھتے ہوئے بولا تھا۔ وہ اسے ٹینٹ کی طرف کیوں لے کر جا رہی تھی وہ خود بھی نہیں سمجھا تھا، لیکن اس کے اشارے پر خاموشی سے اس کے ساتھ آ گیا تھا۔ اس میں نہ سمجھنے والی کون سی بات ہے رسل؟ شاید تم نے قائزان بھائی کو میرے اور اپنے بارے میں بتا دیا تھا، اسی لیے انہوں نے خود ہی مجھے فون کیا اور اس مشن کے بارے میں سب کچھ بتایا، اور میں نے تمہیں یہاں اس لیے نہیں بلایا بے فکر رہو۔ وہ آنکھ دبا کر اندر قدم رکھ چکی تھی، جبکہ وہ سامنے زمین پر پیچھے ایئربڈ کو دیکھ کر پریشان ہوا تھا، جبکہ اس پر پڑے پھولوں کو دیکھ کر تو جیسے اسے جھٹکا لگا تھا۔ یہ سب کچھ کیا ہے نشرہ؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ یہ میں سمجھا نہیں۔ وہ حیران تھا، بلکہ صدمے میں تھا۔ ہاں، میری طبیعت بالکل ٹھیک ہے، اور ویسے بھی اس طرح کی حرکتیں بالکل ٹھیک طبیعت میں ہی کرنی چاہیے۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے چہرے کے ایکسپریشنز دیکھتے ہوئے اس کے سامنے آئی تھی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ نشرہ، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ وہ حیرت سے اس سے پوچھنے لگا تھا، جب اس نے اس کا ہاتھ تھاما۔ میں تھوڑی اسٹوپڈ ہوں رسل۔ میں کسی بھی انسان کو بہت جلدی اپنی زندگی میں شامل نہیں کرتی، اور پھر جب کرتی ہوں تو زندگی بھر کے لیے کرتی ہوں۔ ایک وقت تھا جب مردوں پر سے بھروسہ اٹھ گیا تھا۔ میں نے زندگی کے کسی بھی قدم پر مرد کو اچھا نہیں پایا۔ ایک لاچار بے بس لڑکی کو سب لوگ غلط نظر سے ہی دیکھتے ہیں۔ ایک عورت کے لیے باپ، بھائی اور شوہر سے زیادہ سگا اور کوئی نہیں ہوتا، چاہے وہ کتنی ہی پڑھی لکھی اور خود مختار کیوں نہ ہو۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں اس دنیا میں تمہارے جیسے، اور پھر تمہارے جیسے انسان سے محبت کرنا تو بنتا ہے نا۔ میں نے تمہیں الگ پایا اس فیلڈ میں قدم رکھتے ہوئے۔ میں نے بہت لوگوں کو یہ سنتے ہوئے دیکھا، تم تو لڑکی ہو، تم یہ سب کچھ کر کے کیا کرو گی؟ اور اگر کسی کو لگتا تھا کہ لڑکی کچھ کر سکتی ہے تو ان کی نیت خراب ہو جاتی تھی۔ تم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس فیلڈ میں آنے سے پہلے میں نے کتنی گندی نظروں سے خود کو محفوظ رکھا ہے۔ بلکہ اپنے آپ کو ایک اچھے مقام پر دیکھنے کے پیچھے بھی یہی وجہ تھی کہ میں دنیا والوں کو بتانا چاہتی تھی کہ عورت کمزور نہیں ہے۔ دنیا والوں کی نظروں میں عورت کمزور نہیں ہے، لیکن ہے تو ایک عورت ہی نا۔ وہ ایک غیر عورت پر ایک مرد کبھی اچھی نظر نہیں رکھتا۔ ایک مرد کے لیے قابل عزت عورت صرف اس کے گھر کے اندر موجود ہوتی ہے۔ میں نے ہر جگہ مرد کو ایک جیسا ہی پایا تھا، جسم کا بھوکا، ہوس پرست، لیکن تم الگ تھے، سب سے الگ۔ میں نے تمہیں آزمایا، بہت آزمایا، اور پھر آخر اس آزمائش میں تم کھرے اترے۔ اور ہاں، سب سے خاص بات رسل احمد، محبت مجھے تم سے اس دن ہوئی تھی جس دن میرا تم سے نکاح ہوا تھا۔ ہاں، لیکن اقرار آج کر رہی ہوں، کیونکہ یہ محبت اب عشق میں بدل چکی ہے، اور یہ عشق مجھے تم سے دور نہیں رہنے دے رہا۔ کیا تم میری محبت قبول کرو گے؟ وہ ایک انگوٹھی اپنی انگلیوں کی مدد سے پکڑے اس کے سامنے زمین پر بیٹھی اقرار محبت کر رہی تھی، جبکہ وہ حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ عجیب تو تھی وہ لڑکی، لڑکوں کے کام بھی خود کرتی تھی۔ آف کورس قبول کروں گا، وہ مسکراتے ہوئے جلد بازی میں بولا تھا، جبکہ وہ بھی اس کے اس طرح سے مسکرانے پر چہرہ جھکا گئی تھی۔ لیکن تم میری معصومیت کا فائدہ تو نہیں اٹھاؤ گی نا؟ وہ اپنا ہاتھ اس کے سامنے کرتے ہوئے بولا تو وہ کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ جی نہیں جناب، آج تو ہم آپ کی معصومیت کو لوٹ ہی لیں گے، فائدہ اٹھانا تو بہت پیچھے رہ گیا۔ وہ اس کے ہاتھ میں انگوٹھی پہناتی اٹھ کر کھڑی ہوتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ انگوٹھی پہنانے کے بعد کس بھی کیا جاتا ہے؟ وہ اس کے کان میں گنگنایا۔ نہیں، میں نے بس اتنا ہی کرنا تھا، چلو اب واپس چلتے ہیں۔ وہ شرماتے ہوئے اس سے پیچھے ہٹی تھی۔ چلو، تم نے اپنا کام کر دیا، اب میری باری۔ وہ ایک جھٹکے سے اسے اپنے قریب کھینچتا اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کر چکا تھا۔ انداز میں بلا کی شدت تھی۔
وہ جیسے پچھلے 3-4 مہینوں کا بدلہ نکال رہا تھا، اور پھر جیسے ہی اس نے اسے چھوڑا وہ اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا گئی تھی اور اس کے انداز پر وہ کہا لگا کر ہنسا تھا، جبکہ وہ بیڈ کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ جانم اگر واپس ہی جانا تھا تو پھر یہ بیڈ رکھنے کی کیا تک بنتی تھی؟ وہ تو میں نے رومانٹک پلیس بنانے کے لیے رکھوا دیا تھا، یہ میرا آئیڈیا ہرگز نہیں تھا، وہ یہاں کی مینجمنٹ نے ہی سب کچھ کروایا ہے۔ وہ کچھ گھبراتے ہوئے لہجے میں بولی، جبکہ اس کی گھبراہٹ اسے مزہ دے رہی تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میری معصومیت کا فائدہ اٹھاؤ۔ اسے اپنے قریب کرتے ہوئے وہ اپنی سانسوں سے اس کے چہرے پر اپنا لمس چھوڑ رہا تھا۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہارے پیسے برباد ہو جائے، آخر اس میں مینجمنٹ نے ان سب چیزوں کے لیے بہت پیسے چارج کیے ہوں گے۔ مجھے لگتا ہے ہمیں اس ارینجمنٹ کا پورا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ وہ ایک جھٹکے میں اسے اپنی باہوں میں بھرتے ہوئے بولا تھا، جبکہ اس نے جیسے ہی اسے بیڈ پر لٹایا وہ کروٹ بدل چکی تھی۔ اس نے کبھی رسل سے شرم و حیا محسوس نہیں کی تھی، لیکن آج اس سے بہت شرم آ رہی تھی، جبکہ اپنی کمر پر اس کی انگلیوں کا لمس محسوس کرتے اس کی ریڑھ کی ہڈی سنسنا اٹھی تھی۔ رسل، اس کا ہاتھ اپنی کمر پر اوپر کی طرف جاتے دیکھ کر اس نے پریشان ہو کر کروٹ بدل کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ جب وہ خمار آلود نگاہیں اس کے چہرے پر جمایا، اس کے چہرے پر جھک گیا تھا۔ نشرہ بنا کسی طرح کی مزاحمت کیے اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپا گئی تھی اور وہ پوری طرح سے اسے خود میں قید کر گیا تھا۔ نیت صاف اور جذبے سچے ہوں تو منزل مل ہی جاتی ہے۔ اسی طرح رسل نے اپنی منزل پائی تھی، اپنے سچے اور کھرے جذبوں کے ساتھ اس نے نشرہ کو خود سے محبت کرنے پر مجبور کر ہی دیا تھا۔ وہ تقریباً ہر انسان کے بارے میں پتا کر چکا تھا۔ اس پورے پروجیکٹ میں 100 سے زیادہ لوگ تھے جو کہ کام کرنے کے لیے تیار تھے۔ ان میں سے سب کا تعلق بڑی کنٹری سے تھا، یہاں تک کہ بہت سارے لوگ تھے جو اس کام کو لیگل ثابت کر کے دنیا میں متعارف کروانا چاہتے تھے۔ یہ تقریباً 5 سال پہلے کے پیپر تھے جب وہاج نے ان ساری چیزوں کو اپنے پیسے کے دم پر لیگل پروف کروایا تھا، یعنی کہ اس چیز کا بزنس شروع کرنا غلط تھا ہی نہیں۔ ان پیپرز پہ صاف لکھا ہوا تھا کہ اگر کوئی اپنی زندگی کی جمع پونجی اس کام پہ خرچ کر کے اس پر کام شروع کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے۔ ملکوں کی سیاسی پارٹیز کے سائن تک موجود تھے ان پیپرز پر۔ وہ خود حیران رہ گیا تھا۔ اس زہر کو دنیا میں پھیلانے کے لیے الگ الگ گورنمنٹس کا بھی ہاتھ تھا۔ 11 ملکوں کی سیاسی پارٹیز کے سائن تک موجود تھے ان پیپرز پر۔ وہ خود حیران رہ گیا تھا۔ اس زہر کو دنیا میں پھیلانے کے لیے الگ الگ گورنمنٹس کا ہاتھ بھی تھا، کیونکہ ہر ملک کی گورنمنٹ جانتی تھی کہ اس چیز میں کتنا پیسہ آنے والا ہے اور کوئی بھی پیسے سے انکار کرنے کو تیار نہیں تھا۔ وہ پیسہ کس طریقے سے آتا ہے اس چیز سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس وقت اگر پاکستان میں دیکھا جائے تو سب سے زیادہ جو چیز پاکستان میں بکتی ہے وہ سگریٹ ہے۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ خطرناک ہے، یہاں تک کہ ہر سگریٹ کی ڈبی پر بھی صاف واضح لفظوں میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ ان کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے، لیکن پھر بھی انسان کو اپنی مرضی کا اختیار دیا جاتا ہے، یعنی کہ اگر کوئی بھی انسان اپنی جیب سے پیسے خرچ کر کے اسے خرید کر استعمال کرنا چاہتا ہے تو اس میں کچھ بھی غلط نہیں ہے۔ اور اس چیز کو ٹھیک اس لیے قرار دیا گیا ہے کیونکہ ہر سگریٹ کی ڈبی سے گورنمنٹ کو ایک اچھا خاصا ٹیکس جاتا ہے، یعنی اس چیز سے گورنمنٹ پیسے بنا رہی تھی اور جس چیز سے منافع مل رہا ہے اس میں کچھ بھی غلط نہیں ہے، بے شک وہ چیز ہی غلط کیوں نہ ہو۔ اسی طرح باہر انگلش ملکوں میں شراب نوشی ایک عام سی چیز ہے، ہر بوتل پر یہ بات لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ یہ چیز نقصان دہ ہے، لیکن پھر بھی اگر کوئی اپنے پیسے خرچ کر کے اس چیز کو خرید کر استعمال کرنا چاہتا ہے تو اس میں کچھ غلط نہیں ہے۔ یہ لوگ ڈرگس کو اسی طرح عام کر دینا چاہتے تھے اور وہاج کاظمی نے اس چیز کی پرمیشن الگ الگ 11 ملکوں سے لی ہوئی تھی اور وہ اس چیز پر تب کام کرنے والا تھا جب قائزان اس کے سارے کام کو سمجھ کر اس کا ساتھ دینا شروع کر دیتا، لیکن اینڈ وقت پر آ کر قائزان ہی اپنے باپ کے خلاف ہو گیا۔ وہ اپنے باپ کے کسی کام میں شامل ہونے کو تیار نہ تھا۔ ڈرگس تو پھر بہت غلط چیز تھی، وہ ایسا کسی بھی قیمت پر کرنے کو تیار نہ تھا جو چیز اس کے ملک کو برباد کر دے، اور وہاج کاظمی صرف ایک ملک میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں یہ چیز عام کر کے نسلیں تباہ کر دینا چاہتا تھا۔ وہ دنیا کو تباہ کرنا چاہتا تھا، نوجوان نسل کو برباد کرنا چاہتا تھا اور وہ اس چیز کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس وقت وہ سمیر پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ سمیر کب کیا کس طرح سے کرتا ہے ہر چیز کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ رہا تھا، اور سمیر یہ سمجھ رہا تھا کہ قائزان کو راستے سے ہٹا کر وہ نہ صرف یہ ایک کاروبار شروع کرے گا بلکہ اسے کامیاب بھی بنائے گا اور اس سے اربوں کمائے گا۔
اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ سب سے زیادہ پیسہ اسی کے پاس تھا جو الیگل طریقے سے پیسہ بنا رہا تھا، اور سمیر کو بھی امیر ہونے کا شوق تھا کیونکہ جس کی جیب میں پیسہ تھا اسی کے پاس پاور تھی۔ شاید سمیر بہت زیادہ پاور حاصل کر لینا چاہتا تھا اور اس مقصد میں وہ کامیاب بھی ہو جاتا۔ اگر اس دن وہ قائزان کو مار دیتا تو یقیناً وہ اس کے بچے کو پیدا ہوتے ہی زلزلے میں پھینک دیتا۔ اسی لیے تو بے چینی سے مریم کی ڈیلیوری کا انتظار کر رہا تھا، کیونکہ مریم کی ڈیلیوری ہوتے ہی اس کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ پھر نہ تو اسے رگو کی ضرورت ہوگی نہ ہی مریم کی، کیونکہ اسے صرف اور صرف وہ بچہ چاہیے تھا۔ بچہ مل جانے کے بعد وہ رگو سے یہ جھوٹی ایکٹنگ ہرگز نہیں کروانے والا تھا، بلکہ وہ تو دنیا کے سامنے قائزان کو مردہ ثابت کرنے کے بعد قائزان کے بچے کا سرپرست خود بننے والا تھا، اور پھر سب کچھ قائزان کے بچے کا تھا اور اس کے سرپرست کا تھا، اور قائزان کے بچے کا سرپرست اس کے بچے کی جائیداد کو جس طرح چاہے اس طرح استعمال کر سکتا تھا۔ اس نے بہت ہوشیاری سے پلاننگ کی تھی، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے پیچھے بھی قائزان کاظمی کا ہی دماغ چل رہا ہے اور بہت جلد اسے بہت بڑا جھٹکا لگنے والا ہے۔ رات مریم کی طبیعت اچانک بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ سمیر تو آج کل ویسے بھی اس کے ایک ایک سیکنڈ پر نظر رکھے ہوئے تھا، کیونکہ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اس کا وقت پورا ہو چکا ہے اور ڈیلیوری اب کبھی بھی ہو سکتی ہے۔ رگو کے آ جانے کی وجہ سے اب وہ ٹینشن نہیں لے رہی تھی، اور اس کا بیبی بھی ہیلدی تھا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ یہ ایک نارمل ڈیلیوری ہوگی، اس کو آپریشن وغیرہ کرنے کی ضرورت ہرگز پیش نہیں آئے گی۔ رات جیسے ہی اس کی طبیعت خراب ہوئی، قائزان فوراً اسے ہسپتال لے آیا تھا۔ اس بچے کے ساتھ سمیر کی ساری امیدیں جڑی ہوئی تھیں، جبکہ اس بچے کے ساتھ ہی قائزان نے اسے اور اس کے ساتھ جڑے سارے بڑے بڑے ڈرگس گینگز کو ایکسپوز کر دینا تھا۔ وہ سب لوگ وہاں باہر بیٹھے انتظار کر رہے تھے، جبکہ ڈاکٹر اندر مریم کو چیک کر رہی تھی۔ ڈیلیوری ہوتے ہی تم لوگ مریم کو ساتھ لے کر چلے جانا اور مریم کو کہہ دینا کہ اس کا بچہ وغیرہ مر گیا، اس نے بڑی صفاقی سے کہا تھا۔ جب قائزان نے سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا، غصے سے اس کی ماتھے کی رگیں باہر آ رہی تھی، لیکن وہ خود پر کنٹرول کر رہا تھا۔ وہ اس کے بچے کے بارے میں اس طرح کی بات کرے گا اور اسے یوں خاموش رہنا پڑے گا، یہ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ اسے میں صرف اس وجہ سے معاف کر رہا ہوں کیونکہ اس نے مجھے قائزان کے بچے کو اس دنیا میں لا کر دیا ہے، اور یہ تمہاری مرضی ہے تم مریم کو کس طرح سے اپنی حقیقت بتاتے ہو یا حقیقت بتائے بغیر ہی تم یہ سب کچھ چھوڑ کر جاتے ہو، یہ تمہاری اپنی چوائس ہے۔ میں آج ہی تمہارے بینک میں تمہاری رقم ٹرانسفر کروا دوں گا۔ اگر تم اسے سب کچھ بتانا چاہتے ہو تو بتا سکتے ہو، ورنہ اگر تم جانا چاہو تو میں رات کو ہی تمہارے لیے امریکہ کی ٹکٹ بک کروا دیتا ہوں، تم ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلے جانا۔ وہ بہت سکون سے بات کر رہا تھا، جبکہ قائزان نے ان سب لوگوں کو چپ رہنے کا اشارہ کیا تھا، کیونکہ جس طرح کی باتیں وہ کر رہا تھا رسل اس کا منہ توڑ دینا چاہتے تھے، جبکہ رفیل تو اس کے ساتھ بھی نہیں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ تو مسلسل باہر ٹہل رہا تھا، اس سے بس بچے کی آنے کی فکر لگی ہوئی تھی۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا، اور وہ ایک چھوٹا سا بچہ ہوگا اور تم اسے اس کی ماں سے الگ کرو گے؟ تمہیں پتہ ہے یہ اس بچے کے لیے کتنی مشکل ہو جائے گی۔ تم اس بچے کو اپنے مطلب کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہو نا، تو شوق سے کر لینا، لیکن کم از کم اس بچے کو اس کی ماں سے الگ تو مت کرو نہ تو مریم ٹھیک رہ پائے گی اور نہ ہی وہ بچہ۔ وہ پریشانی سے کہنے لگا تھا۔ ہاں تو تم کیا چاہتے ہو؟ ہم ساری زندگی ڈرامہ ہی کرتے رہے، کبھی نہ کبھی تو اس بچے کو مریم سے الگ ہونا ہی ہے نا، تو ابھی سے کر دو تاکہ مریم بھی سنبھل جائے، اور وہ بچے بھی پلتے ہیں نا جن کی ماں بچہ پیدا کرتے ہی مر جاتی ہے۔ باقی میں سب کچھ خود ہی سنبھال لوں گا، وہ یاور کی بات کا جواب دیتے ہوئے بولا تھا۔ قائزان نے ایک دفعہ پھر سے اپنا غصہ کنٹرول کیا تھا۔ جب تھوڑی ہی دیر کے بعد نرس گلابی رنگ کے چھوٹے سے کمبل میں ایک بچے کو لیے باہر آئی تھی۔ مبارک ہو، بیٹی ہوئی ہے، ڈیلیوری بالکل نارمل ہوئی ہے، آپ کی وائف بالکل ٹھیک ہے، تھوڑی ہی دیر میں انہیں کمرے میں شفٹ کر دیا جائے گا، آپ ان سے مل لیجیے گا، وہ ایک چھوٹی سی بچی کو اس کی باہوں میں تھماتے ہوئے بولی تھی، جبکہ قائزان بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی، جبکہ رسل نے آہستہ سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ماشاءاللہ کتنی پیاری ہے، وہ سرگوشی نما آواز میں بولا تو قائزان مسکرایا۔ جبکہ ڈاکٹر اسے دیکھ رہی تھی، اس نے آنکھوں میں اسے اشارہ کیا تھا، جس پر وہ ہاں میں سر ہلاتے ہوئے کچھ کہنے لگی۔ بچی بہت کمزور ہے، فی الحال اسے ماں کی ضرورت ہے، کوشش کیجیے کہ اسے اس کی ماں سے بالکل بھی الگ نہ کیا جائے، ورنہ آپ لوگوں کو نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔
کیا مطلب؟ اب کیا یہ 24 گھنٹے اپنی ماں کے ساتھ رہے گی؟ وہ پریشانی سے کہنے لگا تھا۔ ایک تو پہلے ہی وہ اس کی بیٹی ہونے پر پریشان ہو گیا تھا، کیونکہ آگے جا کر یہ بھی اس کے لیے مسئلہ بن سکتا تھا کہ کہیں قائزان کی جائیداد اس کی نسل میں اس کے بیٹے تک نہ محدود ہو جائے۔ جی ہاں، اسے ہر وقت اس کی ماں کی ضرورت ہوگی، اور آپ کوشش کیجئے کہ اسے اس کی ماں سے بالکل الگ نہ کرے۔ اتنی چھوٹی بچی کو ماں کی ضرورت ہوتی ہے۔ کتنے وقت تک؟ وہ پریشانی سے پوچھنے لگا۔ دیکھیں، ماں کی ضرورت تو ہمیشہ اور ہر وقت ہوتی ہے، لیکن پھر بھی جب تک یہ تھوڑی بڑی نہیں ہو جاتی، تقریباً 2 ماہ کی، تب تک اسے اس کی ماں کے پاس رکھے۔ ڈاکٹر اپنی بات مکمل کر کے آگے بڑھ گئی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، 2 ماہ تک اور ڈرامہ کر لیں گے، رگھو نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں، اب زیادہ ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میں مزید ان سب چکروں میں نہیں پڑنا چاہتا، اور نہ ہی مجھ سے یہ سارے ڈرامے ہوتے ہیں۔ میں انفارمیشن لیتا ہوں کہ قائزان کی جائیداد اس کی بیٹی بھی ہینڈل کر سکتی ہے یا نہیں، اس کے بعد ہی میں کوئی فیصلہ کروں گا۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے وہاں سے نکل گیا تھا، جبکہ اب وہ پانچوں اس بچی کے آگے پیچھے ہوئے اسے دیکھ رہے تھے۔ کبھی رسل اس کے گالوں کو چھوتا تو کبھی رفیل اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیتا تھا۔ آج تو اسے دور دور سے ہی پیار کر رہا تھا، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ اگر وہ اسے اپنی باہوں میں لے گا تو وہ اس کے ہاتھوں سے گر جائے گی، جبکہ یاور کا بس چلتا تو وہ کسی کو بھی اسے اٹھانے نہ دیتا۔ ان سب کو ان کے حال پر چھوڑتے ہوئے قائزان اندر مرم کے پاس چلا گیا تھا۔ جلدی آئیے، جلدی آئیے۔ اس نے جیسے ہی کمرے کے اندر قدم رکھا، وہ دونوں باہیں پھیلائے اسے بلا رہی تھی۔ وہ کمرے کا دروازہ بند کرتے ہوئے اس کے پاس آیا اور اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اسے اپنی باہوں میں بیچ لیا۔ کیسی دکھتی ہے وہ؟ میری طرح یا آپ کی طرح؟ وہ کافی ایکسائٹڈ ہو کر اسے پوچھ رہی تھی۔ اس کی ڈیلیوری نارمل ہوئی تھی، اس لیے وہ بالکل ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے قائزان بھی بالکل پرسکون تھا۔ اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے اس نے اسے اپنے سینے میں چھپایا ہوا تھا۔ ہونا چاہیے، قائزان بتا رہا تھا۔ بتائیے، ہونا چاہیے، قائزان بتائیے نا، وہ کیسی ہے؟ بالکل میری طرح دکھتی ہے یا تھوڑی تھوڑی آپ سے بھی ملتی ہے؟ ویسے اسے میری طرح ہونا چاہیے۔ وہ کس خوشی میں وہ اسے خود سے الگ کرتے ہوئے پوچھنے لگا تھا۔ ارے وہ میری بھی اتنی ہی ہوگی نا، تو اس سے میرے جیسا دکھنا چاہیے نا۔ اس نے فوراً وجہ بتائی تھی، جبکہ قائزان اسے گھورنے لگا۔ تمہاری بیٹی کدھر سے؟ وہ میری بیٹی ہے، اور میری بیٹی بالکل اپنے بابا کی طرح دکھتی ہے، سیم ٹو سیم میری کاپی ہے۔ تم سے تو کچھ بھی نہیں ملتا اس کا، آنکھیں نہ ناک نہ ہونٹ، ایک دم میرے جیسی ہے، سر سے لے کر پیر تک۔ وہ بڑے مزے سے بول رہا تھا، جبکہ مرم کی شکل تو رونے جیسی ہو گئی تھی۔ ایسے نہ کہیں نا، پلیز کہہ دے کہ وہ مجھ سے بھی تھوڑی تھوڑی ملتی ہے۔ وہ منتیں کر رہی تھی۔ میں جھوٹ تھوڑی نہ بولوں گا یار، وہ بالکل میری طرح دکھتی ہے۔ تم نے کیا اسے دیکھا نہیں ہے اب تک؟ اس نے پوچھا تو اس نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ چلو پھر دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، تمہیں برا لگے گا جب وہ بالکل میری طرح دکھتی ہوگی، تو تمہیں یہ دیکھ کر خوشی تو ہرگز نہیں ہوگی نا۔ وہ اسے مزید تنگ کرنے لگا تھا جب وہ چاروں اسے لیے کمرے کے اندر آ گئے۔ مرم، اس کی آنکھیں بالکل تمہاری جیسی ہے، یاور نے کہا تھا۔ اس کی ہونٹ بھی اسی کے جیسے ہی نہیں لگ رہے؟ پیچھے سے احد نے کہا تو اس نے قائزان کی طرف گھور کر دیکھا تھا، جو اپنی مسکراہٹ چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ارے نہیں، ایک دن کا بچہ کسی سے بھی نہیں ملتا جلتا ہوتا، وہ تو بعد میں پتہ چلتا ہے نا، جب تقریباً 2-3 مہینے کا ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے وہ اپنے بابا سے ملتا ہے، قائزان نے انہیں گھورتے ہوئے کہا تھا۔ اچھا ایسا ہوتا ہے، لیکن ہمیں تو یہ مرم کی فوٹو کاپی لگ رہی ہے، رسل نے فوراً کہا تھا۔ ارے اتنی چھوٹی سی بچی تمہیں کدھر سے کسی کی فوٹو کاپی لگ رہی ہے؟ یہ میری طرح دکھتی ہے، میں بچپن میں ایسا دکھتا تھا۔ قائزان نے رسل کو گھورا تھا۔ بالکل بھی نہیں بیٹا، یہ جھوٹ تو اس سے بول جس نے تجھے بچپن میں نہ دیکھا ہو۔ میں تجھے تب سے جانتا ہوں جب تو پیدا ہوا تھا، اور تو کسی بھی زمانے میں اس کے جیسا نہیں لگتا تھا۔ یہ تو ہماری مرم کی فوٹو کاپی ہے، اس نے تصدیق کر دی تھی، جس پر وہ خوشی سے جھوم اٹھی۔ دیکھا، میں نہ کہتی تھی کہ میرے جیسی ہوگی، وہ کسی اور کے جیسے کیسے ہو سکتی ہے؟ اور وہ میرے جیسے ہوگی، وہ میری بیٹی ہے، آپ بھی نہ حد کرتے ہیں۔ دیکھیں، سیم ٹو سیم میری کاپی ہے، وہ اسے باہوں میں لیتے ہوئے اس سے کہنے لگی تھی، جبکہ وہ اس کے چہرے کی خوشی دیکھتے ہوئے مسکرا دیا تھا۔ ارے ہاں، یہ تو کچھ تم سے ملتی ہے۔ وہ اس کی گرد باہوں کا حصار بناتے ہوئے آہستہ سے اپنی بیٹی پر جھکا تھا۔ چلے اب اس کا نام رکھتے ہیں۔ رسل فوراً آگے بڑھا۔ تایا نام تھوڑی نہ رکھے گا، نام تو چاچا رکھے گا، رفیل نے اسے پیچھے ڈھکیلتے ہوئے کہا تھا۔ کیوں چاچے؟ تائے کیا اوپر آسمان سے اترے ہیں؟ ہم مامے کیا
यहाँ सिर्फ बच्चे देख कर चले जाएंगे, नाम हम रखेंगे, अहद ने उन्हें घूरते हुए कहा था, जबकि यावर ने पहली दफ़ा उसकी बात से इत्तेफाक किया था। हाँ बिल्कुल, नाम हम रखेंगे। ये क्या तरीका हुआ? वो आपस में लड़ रहे थे, जबकि मर्म और कायजान एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि यहाँ तो जंग का माहौल बन रहा था। रुके रुके प्लीज़, नामों की लिस्ट तैयार है, आप सब लोग इत्तेफाक से आपस में बात करें और एक नाम सिलेक्ट कर दे। मर्म ने एक पेज कायजान की जेब से निकाला था, जिससे उन चारों ने थाम लिया। ये नाम अच्छा है, अरे नहीं ये वाला अच्छा है। वो चारों आपस में लड़ना शुरू हो गए थे, जबकि कायजान और मर्म एक दूसरे के साथ सर जोड़कर बैठ गए। तुम लोग सोच लो तुम लोगों ने क्या करना है। मैं और मर्म जा रहे हैं, मैं उसके डिस्चार्ज पेपर तैयार करवाता हूँ, नाम सेलेक्ट करके तुम लोग आ जाना। कायजान ने मर्म की गोद से अपनी बेटी को उठाया और उसे लिए बाहर निकल गया था, जबकि मर्म अब इन चारों के झगड़ों को देख रही थी। वैसे पेपर के दूसरे साइड पे भी 3 नाम लिखे हुए हैं। वो जो एक ही साइड को अपनी तरफ खींच रहे थे, मर्म के कहने पर फ़ौरन ही पेपर की दूसरी साइड को देखने लगे और वो नाम ज़्यादा पसंद आ रहे थे। हाँ, जायदाद तो वह काज़मी की ही है ना, और उसकी नस्ल में जाएगी। अब पोता हो या पोती, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। ये सारी जायदाद उसी की है और उसी को मिलने वाली है। तुम लोग बिल्कुल बेफिक्र होकर अपना काम शुरू कर सकते हो। सबील उसके सामने बैठा उसे खुशखबरी सुना रहा था, जबकि वो पुरसुकून हो गया था। थैंक यू यार, मैं तो परेशान हो गया था कि अगर लड़की हुई है तो मेरे लिए कहीं कोई मसला ना बन जाए, लेकिन अब कोई मसला नहीं होगा। जायदाद तो सारी कायजान की ही है, लेकिन इसके बेटे को मिले या बेटी को फ़र्क नहीं पड़ता। बस अब मैं इसी हफ्ते इस काम को शुरू करवा रहा हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन मर्म से तुम उस बच्ची को अलग नहीं कर सकते, और अगर मर्म को पता चल गया तो वो बच्ची तुम्हें तो नहीं देगी। पुरसुकून अंदाज में बोल रहा था। क्यों नहीं देगी? मैंने पहले ही रसल और रफील से डील की हुई है कि बच्चा पैदा होते ही वो मर्म को लेकर जा सकते हैं। अगर ज़्यादा मसला बनाया तो कायजान के पास पहुंचा दूंगा उसे भी। वो पूरी प्लानिंग करके बैठा हुआ था। वो तो ठीक है समीर, लेकिन तुम्हें इस रघु पर कोई शक नहीं हो रहा? मेरा मतलब है, ऐसा कैसे मुमकिन है कि बिल्कुल कायजान की तरह दिखता है, कायजान की तरह बात भी कर सकता है। और सबसे अलग बात तो ये है कि रसल और रफ़ील उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे। वो सुकून से बोल रहा था जब समीर के लबों पर गहरी मुस्कुराहट आ गई। सिर्फ वही नहीं मेरी जान, बल्कि मेरे अपने लोग भी उसका साथ दे रहे हैं। अगर घुमा फिरा कर बात ना करूँ तो हकीकत ये है कि इस वक्त कायजान मेरे जाल में नहीं, बल्कि मैं कायजान के जाल में फंसा हुआ हूँ। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। कायजान ज़िंदा है? वो झटका खाकर सीधा हुआ था। कायजान ज़िंदा भी है और हम लोगों के बीच में भी है। वो रघु ही है, और ये बात मैं उसी दिन समझ गया था जिस दिन उसके जानवर डब्लू ने मुझ पर हमला किया था। अचानक ही मुझ पर हमला होता है और फिर वो रघु बीच में आकर डब्लू को कंट्रोल कर लेता है। एक खूंखार जानवर जो अपने मालिक के अलावा और किसी की नहीं सुनता। वो कायजान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि उसके साथ बिल्कुल आराम सुकून से रहता है। शक तो मुझे वहीं से हो गया था, लेकिन फिर भी मैंने उस बात की तस्दीक की। उसके कमरे से मुझे बॉडी सूट मिला था, वो बॉडी सूट जिससे यकीनन कायजान ने वो निशान छुपाया था। वो इस वक्त वो लोग अस्पताल में मर्म के बच्चे की खुशी मना रहे हैं, और इस सब में अहद भी शामिल है। उसने मुझे धोखा दिया है, मेरे साथ फ्रॉड किया है। यकीनन उसने कायजान को मारा ही नहीं था। मैं ये समझता रहा कि मर्म का सौतेला भाई है तो मुझे उससे मदद मिलेगी, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया। वो लड़का इतना डरपोक निकला कि पिस्तौल उसके हाथ में जाते ही उसका हाथ कांपने लगता था। लेकिन उसने कुछ ना कुछ करना था, अपनी ज़िंदगी में कुछ हासिल करना था। वो इतना लालची था कि हद नहीं। मैंने उसे पैसे का लालच देकर कायजान को मरवाने की प्लानिंग की थी, और वो ये करने के लिए तैयार भी था। मैंने उसे 3-4 महीने तक ट्रेन किया, अच्छे से अच्छे टीचर से उसे एक अच्छा गुंडा बनना सिखाया, लेकिन ऐन वक्त पर आकर वो मुझे धोखा दे गया। उसके अंदर अच्छाई आ गई और उसने कायजान को मेरी सारी प्लानिंग पहले ही बता दी, और मेरा सारा प्लान बर्बाद हो गया और मैं कुछ नहीं कर सका। जब वो वॉइस आर्टिस्ट मेरे पास लेकर आया ना, तब मैंने यही सोचा कि वो कोई वॉइस ओवर आर्टिस्ट है जो कि कायजान की आवाज़ निकाल सकता है, क्योंकि मैं अहद पर यकीन करने लगा था। मुझे यही लग रहा था कि अहद मेरे सामने है और वो अपने सौतेले बहन भाई से नफ़रत करता है, लेकिन जब बात कत्ल करने पर आई ना, तभी उसकी बैंडेज हो चुकी थी, बैंड बज चुकी थी।
وائس اوور آرٹسٹ بھی قائزان تھا اور پھر بعد میں وہ رگھو بن کر ہمارے سامنے آ گیا۔ مجھے لگا میری ساری پرابلمس حل ہو گئی ہے۔ میں خوش ہو گیا تھا کہ مجھے قائزان مل گیا ہے۔ اس دن وہاں اس بیٹنگ ایریا میں مجھے لے کر یہی عہد گیا ہوا تھا۔ عہد پوری طرح سے اس کے پلان میں شامل تھا۔ ایکٹنگ تو اس نے اتنی اچھی کی تھی کہ میں اس کو پہچان ہی نہیں پایا، لیکن جب ڈبلیو نے حملہ کیا تب ساری حقیقت اپنے آپ میرے سامنے آ گئی۔ میں نے قائزان پر نظر رکھنا شروع کر دی تھی۔ تم نے انہیں ایکسپوز کیوں نہیں کیا؟ تم نے انہیں بتایا کیوں نہیں کہ تم ہر بات جانتے ہو؟ وہ پریشانی سے اس سے پوچھنے لگا تھا۔ مرم کی وجہ سے، اس کے بچے کی وجہ سے، اگر میں قائزان کو مار بھی دوں تو مجھے بعد میں کوئی نقصان نہ ہو، اس وجہ سے میں کسی بھی طرح یہ پروجیکٹ شروع کرنا چاہتا ہوں۔ ایک دفعہ اگر یہ سب کچھ شروع ہو گیا نا تو وحاج کی ساری دولت اپنے آپ اس کاروبار میں لگ جائے گی۔ مجھے صرف اور صرف قائزان کا ایک سائن چاہیے۔ اگر میں چاہتا تو قائزان سے سائن کروا سکتا تھا۔ میں رگھو سے ہی سائن کروا کے کہہ دیتا کہ وہ قائزان نے کیا ہے، لیکن نہیں، اس سے اگر بعد میں قائزان آ کر انکار کر دیتا تو میرے لیے مسئلہ بن جاتا۔ اس لیے میں نے سوچا کہ میں قائزان کو راستے سے ہٹاؤں گا، لیکن پھر بھی مسئلہ مرم کا تھا۔ اس کی رپورٹس بہت خراب آ رہی تھی، کوئی ایک جھٹکا اس کی جان لے سکتا تھا اور پھر قائزان کا بچہ بھی مر جاتا۔ اس لیے میں نے سوچا کہ قائزان کا یہ ڈرامہ اسی وجہ سے چلنے دیتے ہیں تاکہ قائزان کے مرنے کے بعد میرے پاس ایک سپر آپشن ہو، اور میرے پاس آپشن ہے اس کی بیٹی۔ اب اگر قائزان اور مرم مر بھی گئے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، اور اب اس دفعہ میں کسی دوسرے تیسرے پر یقین نہیں کروں گا۔ میں خود قائزان کو اپنے ہاتھوں سے ختم کروں گا۔ میرے چہرے کو بگاڑا تھا اس نے، اتنا بگاڑا کہ اس کی بیوی ڈر سے میری طرف دیکھتی بھی نہیں ہے، اور اب یہی چہرہ ساری زندگی اس کی بیٹی کے سامنے ہوگا۔ اس کی بیٹی قائزان کی جگہ مجھے بابا کہہ کر پکارے گی۔ وہ پرسکون سا بول رہا تھا، یقیناً قائزان اور مرم کو ختم کرنے کی پلاننگ کر چکا تھا۔ اور اگر تم قائزان کی بیٹی کو اغوا کر کے اسے ساری جائیداد بلیک میل کر کے لے لو تو اس نے اسے مشورہ دینے کی کوشش کی تھی۔ نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ قائزان اپنی جائیداد میرے نام نہیں لکھ سکتا، بلکہ قائزان کا خاندان کا کوئی انسان اپنی جائیداد میرے نام نہیں لکھ سکتا۔ وحاج کی جائیداد صرف اسی کی نسل تک محدود رہے گی۔ اگر قائزان خود اپنی مرضی سے مجھے ساری جائیداد دے بھی دیتا ہے تب بھی وہ میرے کسی کام کی نہیں۔ وحاج ایسے پیپرز تیار کر کے گیا ہے کہ میں کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ صرف ایک کاروبار شروع کرنے کے لیے اب مجھے اس کی بیٹی کا باپ بننا پڑے گا۔ اس کا مطلب کہ اب قائزان کی بیٹی کو تم ساری زندگی پالو گے؟ وہ پریشانی سے پوچھنے لگا تھا۔ ساری زندگی کیوں، بس جب تک یہ پروجیکٹ آگے بڑھتا ہے۔ قائزان کی دولت میں استعمال کر سکتا ہوں اس کی بیٹی کی سربراہی میں، اور اگر میرا کاروبار چل پڑا اور مجھے وحاج کی دولت سے زیادہ دولت مل گئی اور میں اس دنیا کا سب سے زیادہ امیر اور پاورفل انسان بن گیا تو پھر میں اس کی بیٹی کا کیا کروں گا؟ یہ کچھ لمحات ہے جو قائزان اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ جی سکتا ہے۔ اس کی موت بہت نزدیک ہے، بہت بہت زیادہ نزدیک۔ بس صرف چند دن کے بعد ایک بہت بڑی پارٹی ہوگی جس میں سارے بڑے بڑے گینگسٹرز کے کنگ یہاں پر ہوں گے، اور ان سب کے سامنے میں یہ اناؤنس کروں گا کہ قائزان کاظمی ختم ہو چکا ہے اور اب اس کی بیٹی کا سربراہ میں ہوں۔ اور تمہیں پتہ ہے اس دن قائزان کچھ نہیں کر پائے گا کیونکہ اس کی بیٹی میرے قبضے میں ہوگی۔ لیکن ضمیر، ایک بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ تم قائزان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے سکتے کیونکہ تمہیں وہ دولت چاہیے۔ قائزان تمہارے خلاف کوئی ایکشن کیوں نہیں لے رہا؟ وہ تو پاور میں ہے، وہ تو گینگسٹر ہے، کبھی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے۔ بڑے بڑے گینگسٹر لیڈرز، بزنس مین، سب میں یہ بات پھیلتی جا رہی ہے کہ قائزان کاظمی زندہ ہے، تو وہ تمہارے خلاف کچھ بھی کیوں نہیں کر رہا؟ اگر وہ چاہے تو تمہارے خلاف کوئی بڑا قدم اٹھا سکتا ہے، تمہیں پولیس سے پکڑوا سکتا ہے، تمہیں بے نقاب کر سکتا ہے، تمہیں ختم کر سکتا ہے۔ وہ تمہارے خلاف کچھ بھی کیوں نہیں کر رہا؟ یہی چیز تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ یہی سوال تو میں کرنا چاہتا ہوں قائزان سے کہ اگر وہ میرے خلاف کچھ بھی کر سکتا ہے تو پھر وہ کچھ کر کیوں نہیں رہا؟ آخر کیا چل رہا ہے اس کے دماغ میں؟ وہ خاموش کیوں ہے؟ وہ پاور میں ہے، اس وقت ہر چیز اس کے کنٹرول میں ہے، یہاں تک کہ میری پوری ٹیم اس کے کنٹرول میں ہے، میرے آدمی اس کے اشاروں پر ناچ رہے ہیں، تو پھر وہ میرے خلاف کچھ بھی کیوں نہیں کر رہا؟ اس نے مجھے ڈبلیو سے بھی بچایا۔ اس دن وہ خونخوار جانور میری جان لے سکتا تھا،
لیکن اس نے مجھے بچا لیا کیوں؟ یہ بات میں بھی نہیں سمجھ پا رہا۔ کچھ تو ایسا ہے جس نے مجھے بری طرح سے الجھا کر رکھا ہوا ہے اور میں سمجھ نہیں پا رہا کہ وہ کیا ہے۔ لیکن خیر، زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آج نہیں تو کل یہ راز بھی کھل جائے گا۔ خیر اب میں چلتا ہوں، جا کر دیکھوں تو صحیح کہ قائزان نے اپنی بیٹی کے لیے کیا کیا انتظامات کیے ہیں۔ ویسے سننے میں آیا ہے کہ قائزان اپنی بیٹی کو اپنے گھر لے کر جائے گا، یہاں آنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا، اور مجھے اس چیز پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہاں بھی قائزان کے سکے چل رہے ہیں اور وہاں بھی قائزان کے ہی سکے چلنے ہیں۔ وہ اپنی بات ختم کر کے وہاں سے نکلا تھا۔ ارے رک جائیے، ایسے ہی بچے کو اندر نہیں لے کے جاتے، پہلے کچھ میٹھا منہ میں ڈالنا پڑتا ہے۔ وہ ایک کٹوری میں تھوڑا سا شہد لے کر آئی تھی۔ ارے یہ گٹی ہوتی ہے اور گٹی اس طرح سے نہیں دی جاتی۔ رسل نے اس کے ہاتھ سے پیالہ لیا تھا۔ ارے یہ گٹی نہیں ہوتی، بیبی کا ویلکم ہوتا ہے ہوم میں۔ آپ پتہ نہیں کون سی پنجابیوں کی رسم لے کے آ رہے ہیں۔ ہم اردو اسپیکنگ لوگوں کے لیے نا یہ ویلکم ڈش ہوتی ہے۔ اگر بچہ گھر یہ کھائے نا تو اس کے گھر میں چوہے نہیں ہوتے۔ ارے کیا بول رہی ہو تم یار، کیا پنجابی کیا اردو اسپیکنگ، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ لاؤ اس کو گٹی اس کے تایا ابو دیں گے، وہ نشرہ کو پیچھے ہٹاتے ہوئے بولا تھا۔ ابے یار کیا مسئلہ ہے تم لوگوں کا، میرے بچے کا چھوٹا سا منہ ہے، اس میں خبردار جو بڑی انگلی ڈالی تم نے۔ قائزان نے اس کا ہاتھ پیچھے ہٹاتے ہوئے اپنی بچی کو اپنے ساتھ لگایا تھا، جبکہ مرم بھی کنفیوز عجیب و غریب قسم کی رسمیں اور باتیں سن رہی تھی۔ ارے قائزان یہ رسم ہے، رسل نے اسے سمجھانا چاہا، اور میرا اور میری بیٹی کا یہ رسم کرنے کا موڈ نہیں ہے۔ وہ اسے لیے اندر داخل ہو رہا تھا۔ ارے قائزان بھائی سمجھنے کی کوشش کرے، گھر کے اندر چوہے ہو جائیں گے، اپنی بیوی سے پوچھو کہ آخر مطلب کیا ہے اس کی بات کا، کیا میری بیٹی اس گھر میں چوہے لے کر آئے گی؟ وہ تو برا منا گیا تھا، اس کی پھول جتنی بچی پر اتنا بڑا الزام لگایا جا رہا تھا۔ ارے نہیں قائزان بھائی، میرا وہ ہرگز مطلب نہیں تھا، میں تو بس آپ کو بتا رہی تھی کہ چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے نا، جب وہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اس طرح سے اگر گھر کے اندر بنا اس کے منہ میں کچھ میٹھا ڈالے لایا جائے تو گھر کے اندر چوہے ہو جاتے ہیں، ایسا میری دادی کہتی تھی۔ تو اپنی دادی امی سے پوچھ کر آؤ کہ کیا قائزان کی بچی کے اندر آنے سے چوہے ہو جائیں گے؟ رفیع نے انشرا کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ میں کیسے جاؤں ان سے پوچھنے کے لیے، ان کو تو قبر میں گئے بھی 918 سال ہو گئے، انشرا نے پریشانی سے کہا۔ 18-19 سال ہو گئے، خدا کے لیے فضول باتیں چھوڑ دیجیے، یہیں پر رسل بھائی آپ گٹی دے، وہ اس کے منہ میں کچھ میٹھا بھی چلا جائے گا تو چوہے بھی نہیں ہوں گے، حد ہے، فضول باتوں پہ لڑے جا رہے ہیں۔ توشیبا نے بیبی کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے ان دونوں کو ڈانٹا تھا، جبکہ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنسنے لگے تھے۔ وہ دونوں اتنی فضول بات پر بے وجہ میں لڑ رہے تھے۔ رسل نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اپنی چھوٹی انگلی کو شہد میں ڈبویا تھا، صرف اس کے لپس کے ساتھ ٹچ کرنا۔ قائزان اسے بول رہا تھا۔ اس نے گھور کر قائزان کو دیکھا، جبکہ اپنی بیٹی کے معاملے میں وہ کسی کی گھوری برداشت کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ مائزم بچہ منہ کھولو، تایا ابو آپ کو میٹھی میٹھی چیزیں کھلائیں گے، قائزان آہستہ سے اس کے لب کھولتے ہوئے بولا تھا، جبکہ اس کے نئے نام پر وہ سارے اسے گھورنے لگے تھے۔ اس نام کی کوئی تک بنتی ہے، کوئی مطلب ہے اس نام کا؟ رسل نے گھور کر دیکھا تھا۔ وہ سب لوگ ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں کر پائے تھے کہ بیبی کا کیا نام رکھیں گے۔ تم سب لوگوں نے ڈھونڈنے کی کوشش کی نا، لیکن تم لوگ ناکامیاب رہے ہو، تو میں نے خود اپنی بیٹی کا نام رکھ دیا ہے، اپنی پیاری سی بچی کا نام مائزم قائزان کاظمی۔ مطلب کیا ہے اس نام کا؟ توشیبا نے خوش ہوتے ہوئے پوچھا تھا۔ اس کے نام کا مطلب ہے قائزان اور مرم کی محبت کی پہلی نشانی۔ وہ رسل کو اسے گٹی دینے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا تو رسل نے مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلا کر اپنا کام مکمل کیا تھا، جبکہ وہ چند گھنٹے کی بچی اپنے منہ میں کچھ میٹھا گرتے محسوس کر کے چٹکارا لے بیٹھی تھی، جس پر وہ سب لوگ کھلکھلا کر ہنسنے لگے۔ اور پھر ہوا تھا مائزم کا اس کے گھر میں ایک شاندار استقبال۔
پیارا سا بیبی اپنے بابا کا چھوٹا سا بیبی ہے، اپنے بابا کی چھوٹی سی جان ہے۔ وہ سب لوگ باہر جا چکے تھے جبکہ قائزان بیڈ پر اپنی بیٹی سے کھیلنے میں مصروف تھا۔ جب وہ فریش ہو کر باہر نکلی، قائزان کا انداز بہت الگ تھا۔ اس طرح لاڈ سے تو کبھی قائزان نے اس سے بھی بات نہیں کی تھی جس طرح وہ اپنی بیٹی سے کر رہا تھا۔ جبکہ وہ بھی اپنے بابا کو اپنے پاس محسوس کرتی خوش ہو رہی تھی، وہ آہستہ سے اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی تھی۔ قائزان، یہ آپ کو مجھ سے زیادہ پیاری ہو گئی ہے نا؟ وہ اس کے ساتھ ہی اپنی جگہ بناتے ہوئے لاڈ سے بولی تھی۔ سچ بتاؤں یا جھوٹ بولوں؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا تھا جبکہ وہ تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھتی مائزم کے بالکل پاس ہو گئی تھی۔ مائزم بیبی، اپنے بابا سے بول دو، سچی سچی بتائے کہ ماما پیاری ہے یا مائزم پیاری ہے؟ اس کی گال چومتے ہوئے بولی۔ بابا کو اپنی بیٹی مائزم بہت زیادہ پیاری ہے، لیکن بیٹی سے پہلے اس کی ماما پیاری ہے کیونکہ بیٹی کو لانے کی وجہ تو وہی بنی ہے۔ مجھے اس بچی سے بہت پیار ہے، بس چند گھنٹوں میں وہ میرے لیے میری کل کائنات بن چکی ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تمہاری اہمیت کم ہو گئی ہے یا تم سے پیار کم ہو گیا ہے۔ جتنا پیار تم سے کرتا ہوں اتنا کسی سے نہیں کر سکتا۔ ہاں، لیکن میری بیٹی سے جیلس ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں آگے کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ وہ جسے بات ختم کرتے ہوئے بولا تھا جبکہ مریم نے مسکراتے ہوئے اس کے کندھے پر اپنا سر رکھا۔ آپ مائزم سے زیادہ پیار کر لیجئے گا، بالکل جیلس نہیں ہوں گی۔ میں آپ کو اجازت دیتی ہوں، آپ مائزم سے مجھ سے زیادہ پیار کیجئے گا، وہ یقین دلاتے ہوئے بولی تھی جب قائزان نے آہستہ سے اس کے لبوں پر اپنے لب رکھے تھے۔ تھینک یو سو مچ، مجھے اپنی بیٹی سے خود سے زیادہ پیار کرنے کی اجازت دینے کے لیے، وہ اسے اپنے سینے سے لگاتا خوشی سے بولا تھا۔ جب انہیں اپنے بہت پاس کڑاکے دار قسم کی رونے کی آواز سنائی دی تھی، وہ حیرانگی سے اس معصوم کو دیکھنے لگے تھے۔ اللہ، میں جیلس ہوں یا نہ ہوں، لیکن یہ آپ کی نمونی بہت جیلس ہونے والی ہے ہم دونوں کے پیار سے، وہ اسے اپنی باہوں میں اٹھاتے ہوئے بولی تھی۔ خبردار، جو میری بیٹی کو نمونی کہا، نمونی ہوگی تم اور تمہارا وہ بھائی، اور ساتھ میں تمہاری بھابھی بھی، پورے نمونوں کا خاندان ہے، اور میری معصوم سی بچی کو نمونہ بول رہی ہو؟ وہ تو اچھا خاصا برا منا گیا تھا۔ مریم نے اسے گھور کر دیکھا تو وہ اپنے غصے پر کنٹرول کرتے ہوئے ایک بار پھر سے مائزم سے باتیں کرنے لگ گیا تھا۔ اچھا نہ نہیں خود تم نمونی اور نہ ہی تمہارا بھائی اور بھابھی نمونے ہیں، گھورنا بند کرو مجھے، وہ اس کی نظر سے تنگا کر بولا تو وہ بھی گڈ فار یو کہہ کر اپنی بچی کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ اس کی آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں سناتی ہوں۔ یہ ویڈیو کافی لمبا ہو چکا ہے، اگلا ویڈیو شاید آخری بنے گا، تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، اللہ حافظ۔